خوشیوں کو لے کر چلے، وہ جو سائے میں ہر مصلحت کے پلے، ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا۔ لاہور شاعر مشرق علامہ اقبال کا شہر، لاہور پنجابی کے شاعر استاد دامن کا شہر، اور لاہور فیض احمد فیض کا شہر، اور جی ہاں شاعر عوام حبیب جالب کا شہر۔ ہو زندوں کی دیوار سے ظلم کی بات کو، جہل کی رات کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا۔ تقسیم ہند کے بعد ایک شہر سے دوسرے شہر ہوتے ہوئے شاعر عوام حبیب جالب جب لاہور پہنچتے ہیں تو یہ 50 کی دہائی کا وہ ہنگامہ خیز دور ہوتا ہے جہاں ایک طرف شاعری کے سبب لاہور سارے برصغیر پاک و ہند کا مرکز بنا ہوا تھا، وہیں یہاں پر فیض، جوش، جگر اور فراق گورکھپوری سے متاثر ہونے والی نوجوان شعراء کی ایک پوری نسل تھی جو جوان ہو رہی تھی۔ جالب صاحب اس لاہور میں تو آ بسے، لیکن ان کی یادوں میں برصغیر پاک و ہند کے وہ تمام شہر، وہ تمام گلیاں، وہ تمام محلے بسے تھے جن کے بارے میں وہ کہا کرتے تھے کہ محبت کی رنگینیاں چھوڑ آئے، تیرے شہر میں ایک جہاں چھوڑ آئے، یہ اعجاز ہے حسن آوارگی کا، جہاں بھی گئے داستاں چھوڑ آئے۔ اس وقت کے اردو کے ممتاز شاعر جگر مراد آبادی نے جب جالب صاحب کو ایک مشاعرے میں سنا تو بے ساختہ یہ کہا کہ اگر ہمارا دور مہکشی ہوتا تو واللہ ہم برسر مشاعرہ رقص فرماتے۔ میری جان اسی کا غم ہے، تمہیں شیر کی پڑی ہے، مجھے آدمی کا غم ہے، جسے رات کہہ چکا ہوں اسے صبح کیسے کہہ دوں، جسے رات کہہ چکا ہوں اسے صبح کیسے کہہ دوں، یہاں پاس لفظ کس کو، یہ فقط مجھے کا غم ہے، جس رات کہہ چکا ہوں اسے صبح کیسے کہہ دوں، یہاں پاس لفظ کس کو، یہ فقط مجھے کا غم ہے، یہ فقط مجھے کا غم ہے، میں ہوں شاعر زمانہ، میرا اور ہے فسانہ، میں ہوں شاعر زمانہ، میرا اور ہے فسانہ، تمہیں فکر اپنے گھر کی، مجھے ہر گلی کا غم ہے، تمہیں فکر اپنے گھر کی۔ مگر 50 کی دہائی کا یہ دور بڑا مختصر رہا۔ راولپنڈی سازش کیس کی دہشت اور پھر تمام ترقی پسند جماعتوں، انجمنوں اور شاعروں ادیبوں کی گرفتاری کے بعد جب فیلڈ مارشل محمد ایوب خان کا اکتوبر سن 1958 میں چیختا چلاتا مارش اللہ آیا تو چار جانب سناٹا چھا گیا۔ اس دور میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ لاہور کے سنت نگر کے 2 کمروں میں رہنے والا ایک شاعر یہ نعرہ مستانہ بھی بلند کر سکتا ہے کہ ایسے دستور کو، صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا۔ خان کے ابتدائی دور میں 2 ہی آوازیں آمریت کو للکار رہی ہوتی تھیں عدالتوں میں، جسٹس ایم آر کیانی کی اور
मोची गेट पर शायर अवाम हबीब जालिब की। जब 1962 का आइन बना तो ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता मैं नहीं जानता, उससे जालिब साहब मशहूर हुए। फिर फातिमा जिन्ना के इलेक्शन हुए जहाँ पे स्टूडेंट्स को गोली से मारा गया, वहाँ पे जालिब साहब ने लिखा माँ देखती रह गई, ये गज़ल लिखी। तो वक्त की जो तकाजा होता था उसके मुताबिक से उनके ये कहते हैं ना दिल से वो नज़म लिखी जाती थी, लोग उसको रिलेट करते थे। जब मैंने ये मिसरा पढ़ा तो करम हैदरी मेरा पाजामा खींचने लगा, वहाँ पाजामा ही पहनते जब तो मैं पतलून भी पहन यहाँ तक, तो मैंने कहा भाई अब पीछे हट जा। दीप जिसका महल्लात ही में जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, वो जो साए में हर मसलहत के पले, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता मैं नहीं जानता। दीप जिसका महल्लात ही में जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, वो जो साए में हर मसलहत के पले, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता मैं नहीं जानता। मैं भी खाइफ नहीं तख्ते दार से, मैं भी मंसूर हूँ कह दो अगियार से। क्यों डराते हो जिंदों की दीवार से, क्यों डराते हो जिंदों की दीवार से। जुल्म की बात को की रात को मैं नहीं मानता मैं नहीं जानता। फूल शाखों पे खिलने लगे तुम कहो जाओ परिंदों को मिलने लगे, तुम कहो चाक सीनों के सिलने लगे, तुम कहो इस खुले झूठ को ज़हन की लूट को मैं नहीं मानता मैं नहीं जानता। जालिब साहब ने अयूब खान के इस दौर में चंद और भी बड़ी नज़में लिखी, इसमें एक नज़म मुशीर भी है। जालिब साहब इसका किस्सा बड़े दिलचस्प अंदाज में सुनाया करते थे कि एक दिन उन्हें मालोट पर कौमी तराने के शायर हफीज़ जलंधरी मिल गए। जालिब साहब ने हफीज़ जलंधरी से पूछा कि हफीज़ साहब इस दिनों क्या हो रहा है। आपको इल्म है कि हफीज़ जलंधरी जो है उनका गुफ्तगू का अपना एक मखसूस अंदाज था। जालिब साहब से कहने लगे हफीज़ जलंधरी मैं उसका मुशीर हो गया हूँ, आसमान की तरफ इशारा करते हुए कहा। जालिब साहब ने कहा कि अल्लाह ताला के मुशीर हो गए हैं। हफीज़ जलंधरी ने कहा नहीं मैं अयूब खान का मुशीर हो गया हूँ, मुझे बुला लेता है रात गए, पूछता है हफीज़ क्या करूँ। मैं अयूब खान को बताता हूँ कि इन काले कोटे वालों पर भी डंडा रख, और ये जो लड़के जो घूमते हैं शहर में सड़कों पर इन पर भी डंडा रख, और ये जो शायर अवाम बना फिरता है एक शायर और गाता फिरता है मैं नहीं मानता मैं नहीं जानता, इसको भी जेल में रख। जालिब साहब कहते हैं हफीज़ जलंधरी की तकरीर जारी थी और इस दौरान मेरी नज़्म तैयार हो रही थी। मैंने उससे ये कहा ये जो 10 करोड़ हैं ज़हन का निचोड़ है। हर उम्मीद की किरण जुल्मतों में खो गई, ये खबर दुरुस्त है इनकी मौत हो गई। बेशऊर लोग हैं जिंदगी का रोग है और तेरे पास है इनके दर्द की दवा। मैंने उससे ये कहा
میں نے اس سے یہ کہا یہ جو 10 کروڑ ہیں جہل کا نچوڑ ہیں، ان کی فکر سو گئی، ہر امید کی کرن ظلمتوں میں کھو گئی، یہ خبر درست ہے ان کی موت ہو گئی، بے شعور لوگ ہیں زندگی کا روگ ہیں، اور تیرے پاس ہے ان کے درد کی دوا۔ میں نے اس سے یہ کہا، میں نے اس سے یہ کہا تو خدا کا نور ہے، عقل ہے شعور ہے، قوم تیرے ساتھ ہے، تیرے ہی وجود سے ملک کی نجات ہے، تیرے ہی وجود سے ملک کی نجات ہے، تو ہے میرے صبح نو تیرے بعد رات ہے، بولتے جو چند ہیں سب یہ شر پسند ہیں، ان کی کھینچ لے زبان ان کا گھونٹ دے گلا۔ میں نے اس سے یہ کہا، میں نے اس سے یہ کہا جن کو تھا زباں پہ ناز چپ ہیں وہ زباں دراز، یہ دولتانے اور وغیرہ وغیرہ جو جن کو تھا زباں پہ ناز چپ ہیں وہ زباں دراز، چین ہے سماج میں بے مثال فرق ہے، کل میں اور آج میں اپنے خرچ پر ہیں قید لوگ تیرے راج میں۔ اس سے یہ کہا چین 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 اپنا یار ہے، چین اپنا یار ہے، اس پہ جان نثار ہے، پر وہاں ہے جو نظام اس طرف نہ جائیو، اس کو دور سے سلام 10 کروڑ یہ گدے جن کا نام ہے عوام، جن کا نام ہے عوام، کیا بنیں گے حکمراں، تو یقین ہے یہ گماں، اپنی تو دعا ہے یہ صدر تو رہے صدا۔ میں نے اس سے یہ کہا جس کا محلہ ہی میں جلے، چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے، وہ جو سائے میں ہر مصلحت کے پلے، ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔ ایوبی آمریت ختم ہوئی، مگر جاتے جاتے ایک اور بدمست حکمراں یحییٰ خان کو اس قوم پر مسلط کر گئی۔ حبیب جالب نے جب مری میں پہلی بار دستور نظم پڑھی تھی تو 10 سال تک ان کا داخلہ بند رہا تھا، اور پھر دلچسپ بات یہ ہے کہ اسی مری میں جب جالب صاحب کو یحییٰ خان کے دور میں مری میں بلایا گیا تو اس مری کے کلب میں جالب صاحب نے ایوب خان کی جگہ یحییٰ خان کی تصویر کو مخاطب کرتے ہوئے یہ تاریخی غزل پڑھی تھی کہ تم سے پہلے وہ جو ایک شخص یہاں تخت نشین تھا اس کو بھی اپنے خدا ہونے پہ اتنا ہی یقین تھا۔ یحییٰ خان نے بلا شبہ انتخابات تو آزادانہ کرائے، مگر انہوں نے اکثریت میں آنے والی پارٹی کو اقتدار نہیں دیا۔ پاکستان دو لخت ہو گیا۔ سقوط مشرقی پاکستان کے وقت سارا مغربی پاکستان ایک طرف کھڑا تھا، لیکن حبیب جالب اور ان کے ساتھ چند سربراہ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے تھے کہ مشرقی پاکستان پر فوج کشی کی جائے۔ جالب صاحب نے لاہور کے مال روڈ پر کھڑے ہو کر کہا کہ اس وقت چپ رہنا بددیانتی اور جیل سے باہر رہنا بے غیرتی ہے۔ پھر یہ تاریخی خطا پڑا کہ محبت گولیوں سے بو رہے ہو، وطن کا چہرہ خون سے دھو رہے ہو، گما تم کو کہ رستہ کٹ رہا ہے، یقین مجھ کو کہ منزل کھو رہے ہو۔ اور پھر مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا۔ بچے کچے پاکستان میں پاکستان پیپلز پارٹی برسر اقتدار آئی۔ نور کو صبح بے نور کو میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔ کوئی
نہ پہنچا مگر پھر بھی شام سحر کوئی پیغام. بچے کچے پاکستان میں پاکستان پیپلز پارٹی بصدر اقتدار آئی. بھٹو صاحب جب ایوب خان کے خلاف تحریک چلا رہے تھے تو اس وقت جالب صاحب بھٹو صاحب کے جلسوں میں نظمیں پڑھا کرتے تھے اور بھٹو صاحب جالب صاحب کی نظموں پر تال دیا کرتے تھے. جب پنجاب کی ساری نیب پاکستان پیپلز پارٹی میں چلی گئی تو میاں محمود علی قصوری کی کوٹھی میں قصوری صاحب نے بھٹو صاحب سے جالب صاحب سے تعارف کراتے ہوئے کہا کہ یوں تو ساری نیب پیپلز پارٹی میں آ چکی ہے، ایک جالب رہ گیا ہے. بھٹو صاحب کہتے ہیں آپ حبیب جالب کا مجھ سے کیا تعارف کرا رہے ہیں؟ ایوب خان کی دہشت سے جب فلیٹیز میں میرے ساتھ کوئی نہیں بیٹھتا تھا تو یہ حبیب جالب ہوا کرتا تھا جو میرے ساتھ بیٹھا کرتا تھا. میں اسے اپنی پارٹی کا ٹکٹ دوں گا، اس کے الیکشن میں پیسہ لگاؤں گا، اس کے جلسوں جلوسوں میں تقریر کروں گا. جالب صاحب بھٹو صاحب کی بات کاٹتے ہوئے کہتے ہیں مگر میں تو آپ کی پارٹی میں نہیں آ رہا، کہیں سمندر بھی دریا میں گرے ہیں. جالب صاحب نیشنل عوامی پارٹی میں ہی رہتے ہیں. جب صوبہ سرحد اور بلوچستان میں نیب کی حکومت ختم ہوتی ہے اور حیدرآباد سازش کیس چلتا ہے تو جالب صاحب بھی گرفتار ہو جاتے ہیں اور سال بھر حیدرآباد جیل میں رہتے ہیں. لیکن جیل سے آنے کے بعد بھی جالب صاحب کا نعرہ مستانہ جاری رہتا ہے. مجھے اس بات کا فخر حاصل ہے کہ میں نے مرحوم حبیب جالب کے ساتھ مل کر کام کیا. ہم ساتھی تھے. ہم نے جو جلسے جلوس اور سیاسی سرگرمی میں شرکت کی، ہم نے جیلوں میں اکٹھے وقت گزارا. خصوصاً حیدرآباد ٹرائیبونل میں جو مقدمہ چلا نیشنل عوامی پارٹی کے لیڈروں کے خلاف، ان میں میں اور حبیب جالب مرحوم ساتھ شریک تھے اور مجھے استفادہ کرنے کا موقع ملا. ان کی استقامت، حوصلہ، شجاعت اور پھر ان کی تخلیقی صلاحیت، جیل میں ہونے والے مشاعرے، ایسی چیزیں ہیں جو مجھے کبھی نہیں بھولیں گی. حبیب جالب میں تخلیق کاروں کی سچائی، دیانت اور معصومیت تھی. وہ ایک کھرے اور سچے عوامی اور انقلابی شاعر تھے. وہ دنیاوی نفع و نقصان سے قطعاً بے نیاز تھے. ان میں ایسی بہادری تھی، جوش واللہ تھا، جو خاص کر جب چیلنجز سامنے آتے تھے، جب ہم لوگ مشکلات کا سامنا کرتے تھے تو ان کی شجاعت ابھر کر سامنے آ جاتی تھی. جیسے میں نے عرض کیا، حیدرآباد میں جو مقدمہ چل رہا تھا اس میں کڑی سے کڑی سزائیں ہمیں مل سکتی تھیں، لیکن ان کے پائے استقامت میں کبھی لغزش نہیں آئی. بلکہ جیسے میں نے عرض کیا، انہوں نے بہت خوبصورت چیزیں لکھی جیل میں. بلکہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان کا ایک قطعہ جو ابھی تک غیر مطبوعہ ہے، اور مجھے یہ فخر حاصل ہے کہ مجھے وہ زبانی یاد ہے، تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ جب پی این اے اور بھٹو صاحب کی حکومت کے درمیان مذاکرات ہو رہے تھے تو یہ خبریں آئیں کہ گویا حیدرآباد ٹریبونل ٹوٹ رہا ہے اور ہم لوگوں کو رہا کیا جا رہا ہے. پھر خبریں آتی کہ نہیں، ایسا نہیں ہوا. تو اس عالم میں حبیب جالب صاحب نے کہا کہ کون کہتا ہے اسیروں کی رہائی ہوگی، کون کہتا ہے اسیروں کی رہائی ہوگی، یہ ہوائی کسی دشمن نے اڑائی ہوگی، اور ہم غریبوں کا امیروں پہ ابھی تک کیا ہے، ہم غریبوں کا امیروں پہ ابھی تک کیا ہے، ہم غریبوں کی ابھی اور پٹائی ہوگی. ایسے دستور کو، صبح بے نور کو میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا. بلوچستان میں مسلح جدوجہد جاری تھی. جالب صاحب پنجاب کے لوگوں کو جگاتے ہوئے کہتے ہیں اٹھو پنجاب کے لوگوں، بلوچستان جلتا ہے، بلوچستان جلتا ہے تو پاکستان جلتا ہے. اور پھر پنجابی کے لوگوں سے کہتے ہیں جاگ میرے پنجاب کہ پاکستان چلا. جاگ میرے پنجاب، جاگ میرے پنجاب کے پاکستان چلا، جاگ میرے پنجاب کے پاکستان چلا، ٹوٹ چلے سب خواب کے پاکستان چلا. جاگ میرے پنجاب. یہ نظم پرانی چکی، جاگا نہیں ہوئی تب. جاگ میں اطلاع دے رہا ہوں خرصہ کو. جاگ میرے پنجاب کے پاکستان چلا، ٹوٹ چلے سب خواب کے پاکستان چلا. یہ نہیں ہے.
سندھ بلوچستان تو کب سے روتے ہیں اور اہل پنجاب ابھی تک سوتے ہیں. آنکھیں ہیں پر آب، آنکھیں ہیں پر آب کے پاکستان چلا. جاگ میرے پنجاب، جاگ میرے پنجاب، جاگ میرے پنجاب کے پاکستان چلا. جن کو ذات کا غم ہے، جن کو ذات کا غم ہے، کب وہ مانے ہیں بے بس لوگوں پر بندوقیں تانے ہیں. قاتل ہیں اسباب، قاتل ہیں اسباب کے پاکستان چلا. جاگ میرے پنجاب، جاگ میرے پنجاب کے پاکستان چلا. جاگ میرے پنجاب کے پاکستان چلا. آگ کی بارش سے ہے گلشن دھواں دھواں، شاخ شاخ اب کلیوں کی مہکار کہاں. سپنا ہوئے گلاب، سپنا ہوئے گلاب کے پاکستان چلا. افسردہ غزلیں گریاں افسانے ہیں، حد نظر تک پھیلے ہوئے ویرانے ہیں. دریا ہوئے سراب، دریا ہوئے سراب کے پاکستان چلا. جاگ میرے پنجاب کے پاکستان چلا. زوم ہے یہ بلوانوں کو ہم جیتیں گے، زوم ہے یہ بلوانوں جرنیلوں کو، زوم ہے یہ جرنیلوں کو ہم جیتیں گے. اور کہوں میں دکھ کے نہ یہ دن بیتیں گے، اور کہوں میں دکھ کے نہ یوں دن بیتیں گے. جام ہوئے زہرا کہ پاکستان چلا. انہی چلن سے ہم سے جدا بنگال ہوا، انہی چلن سے ہم سے جدا بنگال ہوا، انہی چلن سے ہم سے جدا بنگال ہوا. پوچھنا اس دکھ سے جو دل کا حال ہوا. ارے روکو یہ سیلاب، روکو یہ سیلاب کے پاکستان چلا. جنرل ضیاء کے دور میں اسی پریس کلب میں جہاں میں کھڑا ہوں، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہم نے جالب صاحب کو لائف ممبرشپ دی تھی، اور اسی جلسے میں جہاں اتنی بڑی تعداد میں لوگ موجود تھے اور جالب صاحب نے نظم پڑھی تھی، ظلمت کو ضیاء سر سر کو صبا، بندے کو خدا کیا لکھنا. یہ نظم آگ کی طرح سارے ملک میں پھیل گئی، اور اس نظم لکھنے میں جالب صاحب ایک بار پھر قید ہو گئے. مجھے یاد ہے کہ جالب صاحب جن دنوں میاں والی جیل میں تھے، چودھری ظہور الہی نے جو جنرل ضیاء الحق کے بڑے قریب ساتھی تھے اور وزیر تھے، جیل میں جالب صاحب کو پیغام پہنچوایا کہ اپنی نظم میں سے یہ مصرع نکال دو، ظلمت کو ضیاء والا. جالب صاحب نے جواب میں کہا، میں جب کوئی شعر کہتا ہوں تو وہ واپس نہیں لیتا، وہ پھر عوام کی امانت ہو جاتا ہے. حق بات پہ اوڑے اور زندہ، باطل کے شکنجے میں ہے یہ جان. انسان کے سہ میں بیٹھے ہیں خونخوار درندے ہیں، رقصاں خونخوار درندے ہیں رقصاں. اس ظلم و ستم کو کرتا ہوں، اس ظلم و ستم کو لطف و کرم، اس دکھ کو دوا کیا لکھنا، کیا لکھنا. اس ظلم و ستم کو لطف و کرم، اس دکھ کو دوا کیا لکھنا، کیا لکھنا. ہر شام یہاں شام ویراں،
छामे वीरा आप ज़दा रस्ते जिस शहर की निकले थे वो शहर दिले बर्बाद कहाँ, वो शहर दिले बर्बाद कहाँ। और फिर अर्ज करता हूँ मिसरा के सहरा को चमन, सहरा को चमन, पन को गुलशन, बादल को रिदा, क्या लिखना क्या लिखना। ए मेरे वतन के फनकारों, जुल्मत पे ना अपना फनवारो, ये महल सरों के बासी कातिल हैं सभी अपने यारों, कातिल हैं सभी अपने यारों। विरसे में हमें, विरसे में हमें ये गम है मिला, ये ज़ियाउल हक। विरसे विरसे में हमें ये गम है मिला, इस गम को नया क्या लिखना क्या लिखना। जुल्मत को जिया, जुल्मत को जिया, सर सर को सबा, बंदे को खुदा, क्या लिखना क्या। जिसका महल्ला ही में जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, वो जो साए में हर मसलहत के पले, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। दस्तूर का मिसरा जैसे हमने देखा, फिर वतन का चेहरा खून से धो रहे हो, और बगिया लहू लुहान फौजी एक्शन पे, फिर जुल्फ़िकार अली पे जो उसने नज़में लिखी छोड़ के ना जा, और ऐन, फिर ज़ियाउल हक के वक्त ज़ाब्ता जिस तरह लिखी, ज़ियाउल हक के वक्त जुल्मत को ज़िया जिस तरह लिखी, बेनज़ीर के आने पे डरते हैं बंदूकों वाले एक निहत्थी लड़की से, ये का जो वाक़अतन मिसरा था, ये ज़बान ज़दे आम ही सिर्फ नहीं था होता, बल्कि अवाम की ज़बान होता था, और उनकी ख्वाहिशात को वो एक दम पेश कर देता था छोटे से मिसरे में, छोटी सी बात में। एक उनका हमें पीपल्स पार्टी में लोगों ने कहा बीबी को जाके कि उन्होंने 88 की इलेक्शन में कि जालिब ने आपके ख़िलाफ़ लिख दिया। लिखा क्या था उसने, बल्कि 88 नहीं 93 की इलेक्शन में। मैंने कहा यह तो आपके हक में लिख दिया। उसने कहा कि दिन फिरे हैं फ़कत वज़ीरों के, हर बिलावल है देश का मखरूज, पाँव नंगे हैं बेनज़ीरों के। मैंने कहा बीबी ये तो आपको हर झोंपड़ी में बिठा दिया, वहाँ से वोट निकलेंगे, नंगे पाँव लेके आएगी और वो वोट करेगी, छोटे छोटे भी। तो वो फिर आके मतलब है कि ये जालिब का एक कमाल था कि उसने हर अहद की जो उस वक्त लोगों ने महसूस किया, अवाम ने, गरीब ने, वो उसने एक मिसरे में बयान कर दिया। और वो आग की तरह, जंगल की आग की तरह वो मिसरा हर तरफ चल पड़ा। जब भी मैं जेल में किसी से मुलाकात साथी से करने जाता हूँ, तब भी जालिब की मुलाकात याद आती है। नज़्म उसकी लम्हा ब लम्हा जालिब तो याद आता रहेगा जब तक पाकिस्तान से जुल्म, इस्तबदाद और जबर और लुटेरों का निज़ाम नहीं ख़त्म होगा और किसान और मज़दूर का निज़ाम नहीं आएगा, जालिब याद आता रहे। देखिए, मुझे यूँ याद है कि 12 फरवरी 1983 हॉल रोड से हमारा जुलूस निकला ख़वातीन का, और वो ज़ियाउल हक के इस्लामाइजेशन के ख़िलाफ़ था, जहाँ पे बहुत सारे कवानीन औरतों के ख़िलाफ़ बनाए गए थे और कुछ बनाने थे। ये हमारे दफ्तर के बाद से जुलूस था, और हम औरतों ने जाके एक पटिशन चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट को देनी थी, मगर निकलने से पहले पुलिस ने हमें रोक लिया। जालिब साहब हमारा वेट कर रहे थे हाई कोर्ट, और वहाँ पे उन्होंने हमें एक गज़ल सुनानी थी।
खैर मैं गई, जालिब साहब को लेके आई। जब तक हम वहाँ पहुँचे तो औरतें बैठी हुई थीं धरना देके। जालिब साहब ने वहाँ पे अपनी नज़म पढ़ी, बेयार और मददगार नहीं हम। कोई औरतों को जोश, कोई जज्बा। उन्होंने कॉर्डन तोड़े, निकली, भागी वहाँ से और खूब पिटी औरतें भी और साथ ही जालिब साहब। और वो तस्वीरें अभी तक मौजूद हैं। और फिर जालिब साहब ने ये नज़म लिखी, पिटे सड़क के बीच वाली नज़म। मसलहत के पले ऐसे दस्तूर को, सुबह बेनूर को मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। जालिब साहब तो जेल की दस्ती, बेरोजगारी ने उन्हें बड़ा निढाल कर दिया था। कभी एक अस्पताल में होते, कभी दूसरे अस्पताल में, लेकिन उसके बावजूद मुझे अच्छी तरह याद है कि जनरल ज़ियाउल हक ने रेफरेंडम कराया तो एक बार फिर इसी प्रेस क्लब में हज़ारों लोगों के सामने जालिब साहब ने अपनी एक और तारीखी नज़म पढ़ी, जिन था या रेफरेंडम था। शहर में हूँ का आलम था, शहर में हूँ का आलम था, जिन था या रेफरेंडम था। शहर में हूँ का आलम था, जिन था या रेफरेंडम था। दीवारों में कैद थे, दीवारों में लोग, बाहर शोर कम था, बाहर शोर बहुत कम था। शहर में हूँ का आलम था, जिन था या रेफरेंडम था। कुछ बारिश बारिश से चेहरे थे और ईमान का मातम था। शहर में हूँ का आलम था, जिन था या रेफरेंडम से चेहरे थे और ईमान का मातम था। मरहूमीन मरहूमीन शरीक हुए। एक साहब ने कहा कि मरहूम से मुलाकात हो गई, उससे पहले ही वोट देके गया। मरहूमीन शरीक हुए, सच्चाई का चेहरा था, या वादा था, या वादा था हाकिम का, या अखबारी कालम था। शहर में हूँ का आलम था, जिन था या रेफरेंडम था। जनरल ज़ियाउल हक की आमरीत भी अपने इख्तिताम पर पहुंची और फिर पीपल्स पार्टी की हुकूमत एक तवील जद्दोजहद के बाद बरसर इक़्तिदार आई। बेनज़ीर भुट्टो प्राइम मिनिस्टर यानी वज़ीर आज़म बनी। आम ख्याल यही था कि इतनी जद्दोजहद के बाद पाकिस्तान पार्टी पाकिस्तान के अवाम को वाकई वो मंशूर देगी जिसका उन्होंने नारा लगाया था। जालिब साहब उन्हीं दिनों इस्लामाबाद जाते हैं और हमारे दोस्त चौधरी एहतियात हसन के ऑफिस में जाते हुए कहते हैं, चौधरी साहब लोगों के काम नहीं हो रहे। चौधरी साहब जो जालिब साहब के बड़े दोस्त थे और हैं, कहते हैं हमें कुछ वक्त दें। जालिब साहब कहते हैं हम तो वक्त दे देंगे, लेकिन कहीं आप ही पर वक्त ना आ जाए। और फिर वहाँ पर यानी इस्लामाबाद में शाम को वो गज़ल पढ़ी जिसने बाद में बड़ी शोहरत पाई कि वही हालात हैं फ़कीरों के, दिन फिर हैं फ़कत वज़ीरों के, हर बिलावल है देश का मकरूस, पाँव नंगे हैं बेनज़ीरों के। बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत भी 18 माह हुई और फिर मियाँ नवाज शरीफ इक़्तिदार में आ गए। मसलहत के पले ऐसे दस्तूर को,
صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا. میں نے میو اسپتال میں جالب صاحب سے کہا کیسے ہیں؟ جالب صاحب نے بجھتی آنکھوں اور ڈوبتی ہوئی آواز میں کہا یار مجاہد علی مارے گئے نا. جالب صاحب نے یہ بات کچھ اس طرح کہی تھی کہ میں کوئی ان کو جواب نہیں دے سکا. کہتا بھی کیسے کہ اگر حکمرانوں کی تبدیلی کے ساتھ جالب صاحب نے اپنی زندگی میں تبدیلی لائی ہوتی تو کبھی کا وہ سکھ اور چین کی زندگی گزار رہے ہوتے. ایوب خان کے خلاف عامریت ختم ہوئی تو یحییٰ خان کے خلاف، یحییٰ خان کے خلاف جدوجہد ختم ہوئی تو ختم ہوئی تو ضیاء الحق کے خلاف. جالب صاحب ایک ایسا چیک تھے جسے کیش کرانے کی حسرت ہر عامر وقت کے دل میں مچل مچل کر دم توڑ گئی. میں ہوں شاعر زمانہ، میرا اور ہے فسانہ. میں ہوں شاعر زمانہ، فسانہ. تمہیں فکر اپنے گھر کی، مجھے ہر گلی کا غم ہے. تمہیں فکر اپنے گھر کی، مجھے ہر گلی کا غم ہے. تمہیں فکر اپنے گھر کی. رخ مفلسوں پہ جالب ہے ازل سے جس کے سائے، اسی بے کسی کا غم تھا، اسی بے کسی کا غم ہے. تمہیں شیر کی پڑی ہے، مجھے آدمی کا غم ہے.